سر سید احمد خان کا لکھا ہوا یہ مضمون ہے، اپنی مدد آپ۔ کتنے الفاظ ہیں؟ 3 الفاظ ہیں، لیکن ایک بہت بڑا فلسفہ، بلکہ ہم یہ اگر کہیں کہ اس میں زندگی کی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ ایک کامیاب زندگی گزارنے کا یہ نسخہ ہے، اگر ہم ایسا کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ اس مضمون کا عنوان ہے۔ بالکل سادگی کے ساتھ، جامعیت کے ساتھ سر سید احمد خان نے اس مضمون کی ابتدا کی ہے، اس کا عنوان رکھا ہے اپنی مدد آپ۔ یعنی کسی دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرنا، کسی دوسرے کے سہارے نہیں رہنا، کسی دوسرے کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ جو کچھ بن سکتا ہے کرنا ہے اپنی ذات سے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنی ملک اور قوم کے لیے۔ آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں سر سید احمد خان۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ خدا تعالیٰ بھی انہی لوگوں کی مدد کرتا ہے، انہی بندوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یعنی جو خود کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو ایسے ہی بندوں کی مدد خدا تعالیٰ بھی کرتا ہے۔ وہ لوگ جو صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، تو خدا تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پہلا قدم ہمیں خود اٹھانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو پانے کے لیے انسان کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اس کو ایک قدم تو اٹھانا ہوگا، پہلا قدم بڑھانا ہوگا، تب ہی جا کر کے کیا ہوگا؟ دوسرا قدم بڑھے گا۔ اگر وہ بیٹھا رہے یا قدم ہی نہ اٹھائے تو وہ کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ آگے دیکھیے کہتے ہیں، یہ ایک نہایت عمدہ اور آموزگہ مقولہ ہے۔ یہ عمدہ ہے، بہت اچھا ہے، اور آموزگہ ہے، یعنی آزمایا ہوا ہے۔ مقولہ قول ہے، کسی کا کہا ہوا جملہ ہے۔ یہ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ تمام انسانوں کا، تمام قوموں کا اور نسلوں کا، یعنی صدیوں کا، ہزاروں سال کا تجربہ، ہزاروں برسوں کا تجربہ اس ایک چھوٹے سے جملے میں جمع کر دیا گیا ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ ایک شخص میں، کسی ایک فرد میں، کسی ایک آدمی میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی ترقی کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، کچھ بننا چاہتا ہے، کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ یہی فارمولا چاہیے۔ کون سا فارمولا ہے وہ؟ اپنی مدد آپ کرنے والا فارمولا۔ یعنی اسے سب سے پہلے اپنے کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے، کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، جس کو اگر میں آج کے الفاظ میں کہوں، جس کو آتم نربھر کی پالیسی حکومت ہند نے قرار دیا ہے۔
آتم نربھر یعنی خود انحصاری، کسی دوسرے پر منحصر نہیں رہنا، کسی دوسرے پر تکیہ نہیں کرنا۔ یہ کیا ہے؟ ایک انسان کی سچی ترقی کی بنیاد ہے۔ جب آدمی دوسروں پہ تکیہ نہیں کرتا ہے، دوسروں کے بھروسے نہیں بیٹھتا ہے، تو پھر یقیناً وہ ترقی کرتا ہے۔ اور ایک کہا جاتا ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، کہ جب انسان کسی دوسرے پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کی اپنی خود کی صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں، اس کی ترقی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں، اور پھر جب مدد کا وقت آتا ہے تو وہ جن لوگوں پر تکیہ کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کہ جب یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ اور جب یہ جذبہ بہت سارے لوگوں میں، کسی ملک کے، کسی علاقے کے، کسی قوم کے بہت سارے اشخاص میں پایا جاوے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ قوم، وہ ملک، وہ جماعت، وہ علاقہ، وہ طبقہ کیا کرے گا؟ ترقی کرے گا۔ دیکھو 3 لائن ہوئی ہے ابھی تک، لیکن اس میں سر سید احمد خان نے نہایت ہی واضح انداز میں، آسان اسلوب میں اپنا پیغام دے دیا ہے کہ اگر اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ ایک فرد میں ہے تو وہ ایک فرد ترقی کرے گا، اور یہی جذبہ بہت سارے لوگوں کے اندر ہے، کسی قوم اور علاقے کے لوگوں میں، تو وہ قوم اور وہ علاقہ اور وہ طبقہ اور وہ سماج اور وہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ جبکہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کی کم ہو جاتا ہے، اور ضرورت اپنے آپ مدد کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ غیرت، جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت، جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از خود جاتی رہتی ہے۔ اور جب ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا پہلو بیان کر رہے ہیں کہ جب ایک فرد کے لیے یا ایک جماعت کے لیے، ایک گروہ کے لیے، ایک گروپ کے لیے کوئی دوسرا شخص کوئی کام کرتا ہے، ان کی مدد کر دیتا ہے کسی معاملے میں، تو پھر جس شخص کی یا جس جماعت کی مدد کی جائے اس کے اندر سے اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اور جذبہ اور امنگ کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ دوسروں پر تکیہ کرنے لگتے ہیں، جو کہ ایک نہایت ہی بے شرمی کی بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ کہتے ہیں دیکھو کہ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از خود جاتی رہتی ہے، یعنی ایک خوددار انسان، ایک غیرت مند انسان، ایک باعزت انسان کسی دوسرے کی مدد لینا گوارا نہیں کرتا ہے۔ اس کی غیرت کا تقاضا، اس کی حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنا کام خود کرے، اپنی مدد خود کرے، اور کسی دوسرے کی مدد لینا اپنی بے عزتی تصور کرے۔ جب وہ ایسا تصور کرے گا تو وہ خود اپنی مدد آپ کرے گا، اور جب اپنی مدد آپ کرے گا تو یقیناً وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا، اور یقیناً ایک دن ترقی کی بلندیوں کو، ترقی کے کمال پر پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی قوم دوسروں پر انحصار کرنے لگتی ہے تو پھر اس کی عزت، اس کی غیرت از خود ختم ہو جاتی ہے،
بتدریج ختم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہوتا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا فرد، ایسی جماعت، ایسی قوم، ایسے ملک کے لوگ دوسری قوموں کی نظروں میں ذلیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھو، اتنے مختصر سے پیراگراف میں بہت زیادہ فصیح اور بلیغ اور عالمانہ اور خطیبانہ انداز نہیں ہے، سیدھا سادہ اسلوب ہے سر سید احمد خان کا، جس کے اندر ایک درد ہے، ایک کرب ہے، ایک ملت کا جو ہے وہ ملت کے تئیں ان کی تڑپ ہے، لگن ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، وہ بیان کر رہے ہیں سادے الفاظ کے اندر کہ اگر ہم دوسروں پر تکیہ کرنے لگے، دوسروں کے سہارے بیٹھ جائیں، فرد سے لے کر کے قوم تک وہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایک فرد کسی دوسرے پر انحصار کرنے لگے تو وہ دوسروں کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے، اسی طریقے سے قوم اگر کسی دوسری قوم پر انحصار کرنے لگے تو وہ قوم بھی ساری دنیا کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلے پیراگراف میں کیا کہتے ہیں سر سید احمد خان۔ جس قدر کے دوسرے پر بھروسے کرتے جاتے ہیں، خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں، اور یہ امر بدیہی اور لابدی ہے، وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف سر سید احمد خان نے اشارہ کیا ہے کہ اگر آدمی اپنی ترقی کے لیے، اپنی بھلائی کے لیے حکومت پر ہی بھروسہ کر لے، تب بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ بے عزت ہو جاتا ہے، اس کی عزت، اس کی قدر باقی نہیں رہتی، وہ ذلیل ہو کر کے ہی رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، آج جو ہے ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم حکومت پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، اپنی مدد آپ کرنے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ آج جو ایک اگر موجودہ حالات پر ہم لوگ نظر ڈالیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ ریزرویشن کی مانگ کرتے ہیں کہ مسلم ریزرویشن دیا جائے۔ کیوں دیا جائے؟ کیوں بیٹھ رہے ہو ریزرویشن کے بھروسے؟ کیا تمہیں اپنے بازوؤں پر بھروسہ نہیں ہے؟ تمہیں اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں ہے؟ تم اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے ہو؟ اس لیے سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں، اس تناظر میں بھی ہم اس مضمون کو لے سکتے ہیں کہ ریزرویشن کے سہارے، گورنمنٹ کی امداد کے سہارے مت بیٹھو، بلکہ اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا کرو، خود دوسروں کا سہارا بننے کی کوشش کرو، نہ یہ کہ دوسروں کا سہارا خود تلاش کرو۔ دیکھیے آگے، اے میرے ہم وطن بھائیوں، کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟ تمام ہندوستانیوں سے مخاطب ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟ یقیناً یہ جب سر سید احمد خان نے یہ مضمون لکھا، آزادی سے پہلے بھی ہندوستان کی قوموں کا یہی حال تھا، اور آج بھی جو ہے صورتحال کچھ زیادہ تبدیل نہیں ہوئی ہے، آزادی کے 70-75 سال گزرنے کے بعد بھی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے دیکھیے سر سید احمد خان کیا کہہ رہے ہیں، ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہ ہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ ایک عمدہ انتظام قوم کی عزت و بھلائی، وہ خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے، خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو یا گورنمنٹ کا، اور یہی سبب ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی اور خیال کر کے ان کا درجہ سب سے اعلیٰ اور نہایت بیش بہا سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں یہ سب خیال غلط ہیں۔ اور سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہندوستانی قوم کا حال نہیں ہے، بلکہ ایشیا کی تمام قومیں، جو بر اعظم ایشیا میں جتنے ممالک ہیں، وہاں کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی اقوام ہیں، ہر ایک کا یہی خیال ہے کہ
بادشاہ جو ہوتا ہے یا جو حکومت ہوتی ہے وہی عوام کی ترقی کا اور ذریعہ ہوتی ہے، عوام کی خوشحالی کا سبب ہوتی ہے۔ جو بھی کرے گی حکومت کرے گی، جو بھی کرے گا بادشاہ کرے گا، ایسا جو خیال ہے وہ پایا جاتا تھا، یہ غلط ہے۔ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے۔ حکومت کچھ کرے لیکن اگر افراد کچھ نہ کریں تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اگر ہر آدمی خود کو تبدیل کر لے تو کیا ہوگا کہ پورا سماج اور معاشرہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ ہم دوسروں کو تبدیل ہونے کی نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کی برائیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، دوسروں میں تبدیلی کے خواہاں ہیں، لیکن ہم خود اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہر شخص دوسروں کو کہنے کی بجائے، دوسروں کو ٹوکنے کی بجائے اپنے گریبان میں نظر ڈال کر کے دیکھ لے کہ میری اپنی کیا برائیاں ہیں، میری اپنی کیا خامیاں ہیں، میرے اندر کیا کوتاہیاں ہیں، ان کو اگر وہ جان لے اور ان کو دور کرنے کے لیے صدق دل سے کوشش کرے تو کیا ہوگا کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ ہم لوگ خود کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ تبدیل ہوں، دوسرے لوگ اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کریں، دوسرے لوگ اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلی لائیں۔ ہم تو جیسے ہیں ہم بہت اچھے ہیں، ہمارے اندر کوئی خرابی اور خامی نہیں ہے۔ یہ چیز، یہ غلط فہمی جو ہے یہ قوموں کی، افراد کی ترقی میں سب سے زیادہ معنی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کسی شاعر نے جو ہے کیا خوب کہا ہے، بلکہ ظفر علی خان کا یہ شعر جو ہے مجھ کو یاد آ رہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں ہے، یہاں تک کہ خیال نہیں ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں اس چیز کے بارے میں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، اپنی مدد آپ کرنی ہے۔ ہم تو دوسروں کی مدد کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اپنی مدد آپ کا جذبہ پیدا کریں۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں اسی مضمون کے آگے کا حصہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔